بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں غور کیجئے، آگے جو ہم مقدمات یا ان 4 قاعدوں کو، اور جو اس مقدمے میں بیان کیا کہ ہم کو شرک سے بچنا ہے تو یہ قاعدہ جاننا چاہیے، شیخ اشارہ کر رہے ہیں بلکہ واضح کر رہے ہیں کہ کفار مکہ اللہ کا خالق و مالک کسے مانتے ہیں؟ اللہ کو، پھر بھی مشرک ہیں، کافر ہیں۔ آج جو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے شہر میں دیکھ لو، وہ ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں بزرگان دین کے، اولیاء اور صالحین کے، جس میں اپنے بزرگوں کے تعلق سے وہ باتیں مانتے ہیں جو مکہ کے کفار نہیں مانتے تھے۔ کتب ابدال وہ کائنات کا نظام فلاں چلا رہے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ہیں، غوث فلاں ہیں، وہ لوح محفوظ سے یہ کاٹ کر یہ لکھ دیتے ہیں، زندگی کاٹ کر موت کاٹ کر زندگی لکھ دی۔ کفار مکہ کہہ رہے ہیں زندگی موت دینے والا، تو یہ زیادہ بڑے ہوئے کہ وہ زیادہ بڑے ہوئے؟ یہ اس چیز کو دماغ میں رکھ کے اس قرآن کے اس قاعدے کو پڑھیے کہ مکہ کے کفار، جن کو کفار اور مشرک کہا گیا قرآن نے، حدیث نے، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں، وہ اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں۔ اور آج تو جو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خالق مان رہے ہیں، دوسروں کو بھی زندگی اور موت دینے والا مان رہے ہیں، روزی دینے والا، غیب کا علم رکھنے والا، کائنات میں تصرف کرنے والا۔ یہ ہم آگے دماغ میں رکھ کر آگے دیکھتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو اس بڑی گمراہی میں اور شرک عظیم میں مبتلا کیا، وہ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ مکہ والے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے، پھر شرک کیوں کر رہے تھے؟ تو پہلی چیز ایک وجہ یہ بتائی کہ ان کی شرک میں پڑنے کی، شرک عظیم میں پڑنے کی ایک بڑی وجہ تھی اپنے گمراہ اور مشرک باپ دادا کی اندھی تقلید، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ ہاں، اور یہ مسلک تقلید عامہ، اندھی تقلید کا یہ مسلک ہمارے مسلمان امت میں شیخ نے کہا کہ روافض اور ان کے علاوہ قبر پرست لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں قرآن و حدیث کی دلیل سنائیں، یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں، تو وہ اسے مانیں گے نہیں۔ وہ کہیں گے کیا تم کو سمجھتا ہے، ہمارے باپ دادا کو نہیں سمجھتا تھا؟ تو جیسے مکہ والے نبی کی بات، دلائل کی بات جو بالکل واضح ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا کوئی کلام لا نہیں سکتا، یعنی اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ کی بات، رسول کی بات جو بالکل واضح ہے، اور رسول کی سچائی ان کے سامنے کھلی تھی، ان سچوں کی بات کو وہ نہ مانتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ باپ دادا جس پر عمل کر رہے تھے، باپ دادا کو جو دین ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب آخری وقت تک کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نہیں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، عبد المطلب کے طریقے سے ہٹ گیا۔ باپ دادا کا دین کا یہ مزاج، یہ کفار و مشرقین کی نظر میں بہت اہم ہے، آج بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ باپ دادا کی کسی چیز کو اگر رد کریں تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے فوراً۔ ہاں، حالانکہ باپ دادا کی بات دلیل نہیں ہے، جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اگر باپ دادا ہے، وہ اگر پیغمبر ہو تو الگ بات ہے، جیسے یوسف نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ باپ دادا یعنی یعقوب، اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوں، تو وہ انبیاء تھے، وہاں تقلید نہیں ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر تھی، خود حضرت یوسف نبی ہے۔ تو باپ دادا کا طریقہ اختیار کرنا اندھے ہو کر، یہ تقلید انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تقلید کوئی بھی ہو، جہالت والی بات ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں بہت سے مسلمان اسے نہیں سمجھتے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، نبیوں کے مخالفین کا طریقہ ہے کہ نبی جب ان کو دلیل کی دعوت دیتے تھے دلیل کے ساتھ، تو وہ باپ دادا کی تقلید کو سہارا بناتے تھے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ ہمارے امت میں روافض اور بہت سارے قبر پرست، یہ طریقہ بزرگ پرست، آج تصوف کا جو سلسلہ ہے، یہ تقلید اور ایک شکل اختیار کیا۔ ہمارے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے ابھی درس کے اختتام کے بعد کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے صوفیوں میں، یہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ کئی مرتبہ تذکرہ کیا، یہ بیعت بھی بدعتی بیعت ہے۔ قرآن و حدیث سے جس بیعت کا تذکرہ ہے، یہ وہ والی بیعت نہیں ہے اچھی طریقے سے، اور ہمارے ارد گرد میں ہے۔ ابھی میں نے سنا، بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، کئی لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے یہاں تصوف کی بڑی تیزی سے تبلیغ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے گھر گھر جا کے خواتین سے، عورتوں سے بیعتیں لے رہے ہیں۔ اور جب کچھ نیک لوگ، بظاہر اپنے آپ کو اچھا دکھانے والے لوگ، سادہ لوگوں میں جاتے ہیں نا، جیسے اب دیہات میں کچھ لوگ چلے گئے، اب ان کو تو قرآن حدیث بتانے والا کوئی ملا نہیں، جو چلا گیا بدعتی بھی چلا گیا تو بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، اور وہ جو بتاتے ہیں آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری خواتین اگر وہ مسجدوں سے جڑی نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے تو کچھ بہت سی غیر مسلموں کی طرف چلے جاتی ہیں، جن کو عقیدہ معلوم ہے، جن ہماری عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو عقیدہ معلوم ہے، اس کی اہمیت معلوم ہے، اس قسم کے دروس اور جمعہ کے خطبوں میں توجہ سے سنتی ہیں، اور ان کو عقیدے کی قیمت معلوم ہے، وہ حضرت سمیہ کی طرح جان دے دیں گی، توحید نہیں دیں گی، توحید کو جو ہے داغدار نہیں ہونے دیں گی۔ یہ بھی ہماری تاریخ ہے
اگرچہ آج ایسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ اچھے اچھے مسلمان یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو نہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان مشرکین سے بڑھ کر ہمارے یہاں شرک پایا جاتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ یہ لوگ شرک اکبر میں تقلید اعمیٰ اندھی تقلید کی وجہ سے پڑے تھے کفار مکہ, اور روافظ, عباد قبور اور بہت سارے مقلدین مسلمان بھی جو ہے باپ دادا کی دین کی تقلید کے نام پر ایسی گمراہیوں اور شرکیات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے بڑے لوگ یہ روافظ اور عباد قبور کی بات کر رہے ہیں, ان کے کبرا سردار لوگ جو ہیں وہ اس شرک پر اصرار کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, قبر پرستی اور قبر کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور توحید کی دعوت دینے والوں سے جنگ کرتے ہیں. یہ کافر ہیں, ان کو شہر میں آنے مت دو, درس دعوت دینے مت دو. آج ہمارے یہاں ہماری جماعت میں بھی اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں مشرکین کی طرح. ان کو تقریر کرنے مت دو, ان کو درس دینے مت دو. یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ میں کسی پر طنز کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ یہ طریقہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا, یہ کفار اور مشرکین کا ہے. اور خاص طور سے اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو بتائے کہ وہ توحید و سنت کی بات کر رہا ہے تو اسے روکنا تو کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. یہ مشرکین آپ دیکھیے ہمارے بعض شہروں میں, ہم نے سنا ناسک میں, عمل نیر میں, ان کی مسجدوں میں دوسرا آ گیا تو زد و کوب کرتے ہیں, مارتے ٹھوکتے ہیں. ابھی کچھ کلپس بھی آئی تھی. تو یہ توحید کے داعیوں سے جنگ کرتے ہیں, قرآنی اور نبوی نصوص کو یعنی قرآن اور حدیث کو بدل دیتے ہیں, تحریف کرتے ہیں. وہ قرآن ان کے شرک کا جو رد کرتا ہے وہ اس قرآن سے اپنے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کی کوششیں صحیح نہیں ہیں, مگر جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب, ہاں ہمارے پیر صاحب قرآن حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. رغم صراحتها, حالانکہ قرآن مجید بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا, اللہ کے علاوہ سے کے لیے ذبح کرنا, قربانی دینا, نظر و نیاز کرنا شرک ہے. یہ بالکل صاف ہے قرآن میں. اس صاف کو چھوڑ کے گھما پھرا کے اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے نیک عمل ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بالکل صاف ہے کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں ظاہری باطنی قول فعل کے, وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے. پھر بھی قرآن و حدیث کو بدل کر شرک کو اپنے حلقوں میں سماج میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ شیخ ربی کہتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت سے حجت پکڑ رہے ہیں شرک اور گمراہی کے داعیوں کے خلاف. جو ہمارے یہاں شرک کے داعی ہیں, بدعت و خرافات کی دعوت دیتے ہیں, بدعتی بیعت کے ذریعے سے لوگوں کو شرک کے طریقے پہ باندھتے ہیں, ان کے خلاف دلیل دے رہے ہیں, اور مشرکین کے مسلک پر چلنے والوں کا رد کر رہے ہیں جو گمراہی کے اہل ضلالت کی تقلید کرتے ہیں. بھائی آپ یا کوئی آدمی تقلید کے لیے بھی چنے تو اس کو جس کی 100% باتیں صحیح ہوں. اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور کچھ اچھی باتیں سب میں ملے گی. دنیا کا کوئی بھی گمراہ سے گمراہ فرقہ ہو, مذہب ہو, اچھائیاں ہر جگہ ہے. بعض اچھائیوں کی وجہ سے پورا حق نہیں ہو جاتا. تو اب آنکھ بند کر کے اگر آپ کسی ایک شخصیت کو پکڑ لیتے ہیں کچھ اچھائیوں کی وجہ سے, تو ٹھیک ہے وہ کچھ اچھائیاں ہیں, باقی جو اس کے اندر غلطیاں ہیں آپ اس میں بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں, تو یہ گمراہی ہوئی. جو 100% آنکھ بند کر کے اعتماد کرنے کے لائق ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, سیرت, تعلیمات. اس کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے. جو پہلے کے انبیاء معصوم تھے بھی تو اب ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں, لہٰذا وہ بھی جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں لی جا سکتی. قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بھی ہی لی جائے گی. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک بدعت